السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے ماہرہ بانوجا اور اس ویڈیو میں کہنا چاہوں گی کہ میں اسلام کو میں نے کیوں قبول کر لی. تو میں اب 21 عمر کی ہوں اور جب میں اسلام کو قبول کر لی میرا عمر لگ بھگ تھا 14-15 سال کی تھی جب میں نے اسلام کو قبول کر لی. تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کرنا چاہوں گی کہ میں نے کیوں اسلام کو قبول کر لیا. خیر ہم بسم اللہ شروع کرتے ہیں. جب میں لگ بھگ 7ویں یا 8ویں کی کلاس پڑھ رہی تھی مجھے اچانک یہ سارے ریلیجن کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا, کیونکہ اس سے پہلے میرے دونوں ماں باپ وہ برہمن تھے. وہ ایک بہت ہندوازم میں بہت انوالوڈ تھے اور مجھے بھی بہت زیادہ سکھاتے تھے کہ ہندو مذہب میں کیا ہے اور پوجا, مندر, پوجا پاٹ, بابا کے پاس, پیر کے پاس, یہ سارے مجھے لے کے جاتے تھے جب میں انڈیا وزٹ کرتی تھی. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ میری پوری پرورش امریکہ میں ہوئی تھی اور ہر سال میں 3 مہینے کے لیے میری اسکول کی چھٹیاں کے وقت تب میں انڈیا چلی جاتی تھی. اور آپ معاف کریے گا اگر میری ہندی اتنی اچھی نہیں ہے, کیونکہ ہندی اور اردو میری پہلی زبان نہیں تھی, دوسری زبان بھی نہیں تھی, میری تیسری زبان ہے بلکہ. تو خیر تو اس ٹائم پہ جو میری ایک پڑوسی تھی اور اس ٹائم پہ وہ موو کر کے گئی تھی, اور اس کے بعد جب میں 14 سال کی تھی میں زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی. اور ایک دن ایسے میں نے یوٹیوب کھول کے میں دیکھ رہی تھی کہ کیوں ہم اداس کیوں ہوتے ہیں اور بھگوان ہمیں کیوں اداس کراتا ہے, اور ایسے کچھ میں نے خاص یاد نہیں بٹ ایسے میں نے کچھ ٹائپ کیا. اور اس کے بعد مجھے کافی سارے ویڈیوز اسلام کے بارے میں آنے لگی میرے یوٹیوب پہ, پتہ نہیں کیسے. لیکن خیر وہ سارے ویڈیوز آنے کے بعد میں زیادہ اسلام کے بارے میں ریسرچ تھوڑا بہت کرنے کے لیے کوشش کری, لیکن میں بہت چھوٹی تھی. جو دیکھا اچھا دیکھ کے میں نے ویڈیو کھول کے رکھ دیا. میں نے زیادہ اس کے بارے میں توقع نہیں دی, نہ اس کے بارے میں نے سوچا زیادہ. اور اس کے بعد جب میں لگ بھگ میں 8ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی تھوڑا بہت اور میں اسلام کے بارے میں سوچنے لگی. اور میری ایک دوست نے مجھ سے پوچھی کہ تم کیا ریلیجن فالو کرتی ہو, اور میں نے اس ٹائم پہ بولا میں ہندو ہوں, لیکن مجھے پتا نہیں, شاید میں ایک دن اپنی مذہب میں بدل لوں گی. اور انہوں نے پوچھا کس ریلیجن پہ تم جانا چاہ رہی ہو, اور انہوں نے بولا, اور میں نے بولا شاید میں ایک دن اسلام قبول کر دوں گی, مجھے پتا نہیں. اور وہ بھی بولا اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. اور میں نے بھی اس کے بعد 4-5 مہینے کے لیے یہ سب کے بارے میں سوچنا میں نے بند کر دیا. لیکن میرے ذہن میں تھا یہ خیال کہ یار یہ اسلام کتنی اچھی مذہب ہے, کتنی خوبصورت مذہب ہے. میں نے بھی بہت سوچ رہی تھی اس کے بارے میں. خیر اس کے بعد ہوا لگ بھگ جب میں 8ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی, اس سمر کی چھٹیاں میں گئی تھی انڈیا. اور جب میں انڈیا گئی تھی, جب میری ایک خالہ تھی اور اس کی شوہر کام کرتے تھے پین انڈیا, نارتھ انڈیا میں, کئی جگہ انڈیا میں, یعنی کہ دلی, جبل پور, بھوپال, کانپور, ایسے کئی جگہوں پہ نارتھ انڈیا میں کام کرتے تھے. اور وہ آنٹی ایک دن ہم دلی میں تھے اور وہ آنٹی بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ یہ مسلمان لوگوں کو دیکھو, یہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں ان کے مذہب میں. اگر نماز 5 بار دن میں پڑھی جاتی ہے تو ایک بھی وہ نہیں چھوڑ لیتے ہیں, ایک بھی نہیں چھوڑ لیتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی مینشن کیا, ایسے ہی کانورسیشن میں ایسے ہی مینشن کیا, جب مسلم عورتیں پیریڈز میں ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور نہ ہی وہ مسجد جاتے ہیں اور نہ ہی قرآن پاک کو ہاتھ سے چھو لیتے ہیں. اور میں نے کس وجہ کی میں نے سوچا ارے یہ تو بہت انٹرسٹنگ مجھے اس ٹائم لگا, اور مجھے بہت خوش لگا کہ یہ آنٹی اس کے بارے میں بات کر رہی ہے. اور جب میں اور جاننا چاہ رہی تھی مجھے ایسے گھور کے دیکھی کہ یہ سب کی ریلیجن کے چکروں میں تم مت پڑو, تم اب بہت عمر میں بہت چھوٹی ہو, اب یہ سب کے لیے وقت نہیں ہے. تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن ہر دن میں نے اس کے بارے میں روز سوچتی تھی
بیٹھ بیٹھ کے سوچ رہی تھی یہ کیا ہے، نماز ہے، ڈیڈیکیشن ہے، مذہب ہے، اسلام ہے، اذان ہے، روز میں اس کے بارے میں سوچتی تھی. اس کے بعد ہم ایک ٹرپ پہ گئے تھے جہاں ایک ڈرائیور تھا، وہ ایکچولی مسلمان تھا اور وہ اس کا ٹائم رمضان میں تھا، رمضان کی ماہ تھی. سو اینی وے تو وہ میرے انکل نے اس کو چاکلیٹ دینے کے لیے کوشش کیا تھا، لیکن اس ڈرائیور نے بہت شرافت سے منع کر دیا. انہوں نے بولا کہ اب رمضان ہے، ہم نہیں کھا سکتے، نہ ہی ہم پی سکتے ہیں دن میں، صرف رات میں افطاری میں کھا سکتے ہیں اور صبح سحری پہ کھا سکتے ہیں بس. اور میرے انکل نے بہت حیران ہو گیا تھا، میرے انکل، انہوں نے بولا کہ پورا دن آپ پانی بھی نہیں پی سکتے ہیں؟ انہوں نے بولا جی ہاں میں پانی بھی نہیں پی سکتا ہوں کیونکہ ہمارا روزہ ہے. اور میں ان سے پوچھنے کے لیے میں نے ٹرائی کیا کہ کیا ہے روزہ، آپ مسلمان ہیں، ایسے میں نے کچھ پوچھنے کے لیے ٹرائی کیا تھا، لیکن میرے پاپا نے مجھے بہت سخت منع کر دیا. مجھے ایسے گور کے دیکھا اور مجھے ایسے خاموشی سے بولا تم چپ رہو ورنہ تم دیکھو کیا ہوگا. اور میں بہت اداس ہو کے چپ ہو گئی کیونکہ میں جاننا چاہ رہی تھی اسلام کے بارے میں، لیکن گھر پہ سب لوگ منع کر رہے تھے. ایک کہہ رہے تھے تم بہت چھوٹی ہو، اس مسئلہ میں مت پڑو، اور ایک میرے پاپا وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مسلمان لوگوں سے یہ دھرم ورم کے بارے میں تم بات مت کیا کرو. اور میں تھی تھوڑا بہت بے بس، اور پیرنٹس دونوں نے سخت منع کر دیا کہ اس عمر میں تم کسی ریلیجن کے نام پہ تم مت پڑھو گے، یہ سب اس عمر نہیں ہے. وہ ان کے لیے یہ سخت منع تھا اس ٹائم پہ، کیونکہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ سب کے من میں سب کانشیسلی ہے کہ اسلام ہی سچ ہے، لیکن ہمارے وہ الفاظ ہے نا کافر، اس کا مطلب ہے جو سچ کو ڈھک کے رکھتا ہے. تو میرے خیال میں سب کو پتا ہے کہ اسلام سچ ہے، اسی لیے وہ سارے اتنے اسلام فوبس کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ اندر کے اندر ان کو پتا ہے کہ شاید ایک سچ نہ نکلے، کیونکہ ان کا ایگو پہ وہ ٹس پڑ جاتا ہے اگر ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہی سچ ہے. خیر وہ بات ہے. تو اس سب کے بارے میں اور سوچنے لگی، اور جب میں امریکہ پہنچ گئی میرے اندر پتہ نہیں کیسی چول مچی تھی، لیکن میں نے جا کے پورا میں نے پڑھ لیا کہ قرآن میں عربک کیسے پڑھنا ہے اور لکھنا ہے. یہ میں نے الحمدللہ 2 ہفتے میں نے سیکھ لیا ہے. میں نے نوٹس وغیرہ سب بنا کے رکھ دیا میرے روم پہ. اور ممی اور پاپا اس ٹائم پہ اتنا بھی نہیں شک کرے، تو انہوں نے بولا اچھی بات ہے، یہ زبانیں سیکھنے میں چلی ہے، شاید یہ اچھی اس کے لیے ڈسٹریکشن ہوگی. خیر تو اس اسکول ایئر جب شروع ہو گیا تھا، میری 9th کلاس شروع ہو گئی تھی اور میں ایک نیا اسکول میں میرا داخل ہو گیا تھا. اور اس اسکول میں مجھے اتنا بڑا تھا، مجھے بالکل لوگوں کو اس اسکول میں کون تھے مجھے کوئی بھی واقف نہیں تھا اس اسکول پہ. تو اس ٹائم پہ الحمدللہ میں اور اسلام کے بارے میں بہت ڈپریس تھی اس ٹائم پہ بھی. سو اس ٹائم پہ میں اس ڈپریشن میں کیسے اس سے باہر آئی تھی، میں نے یہ کیا کہ اسلام کے بارے میں اور پڑھنے لگی، اور اسلام کے بارے میں اور قرآن کے چند پیجز میں پڑھتی تھی بس میں. اور اس کے بعد میں دھیرے بس میں بیٹھ کے، سنس گھر پہ میں نماز کیسے ادا کرنی ہے یہ سب میں گھر پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتی تھی اس ٹائم پہ. تو میں نے کیا صبح جب میری اسکول بس اسکول تک جاتی تھی، 1 گھنٹے کا تھا اسکول بس میں میرا وقت. سو اس 1 گھنٹے کو میں نے اتنا اچھی سی الحمدللہ یوز کیا کہ میں نے دیکھ کے وہ یوٹیوب پہ دیکھ کے میں سرچ کرتی تھی نماز کیسے پڑھنا ہے، تشہد کیسے پڑھنا ہے، فاتحہ کیسے پڑھنا ہے، فاتحہ کیسے میمورائز کرنی ہے، یہ سب میں کرتی تھی بس پہ. سو 2 یا 3 ہفتے میں پورا یہ سب نماز کیسے ادا کرنی ہے میں نے پورا سیکھ لیا الحمدللہ اس ٹائم تک. اور دھیرے میرے ڈریسنگ سینس بھی میں نے بدلنا شروع کر دیا. اس ٹائم پہ سنس میں امریکہ میں پلی بڑی تھی، عورتیں بہت اشلیل کپڑے پہنتے ہیں اس ملک میں، تو یہ بھی میں تھوڑا میں نے بدلنا شروع کر دیا میں نے الحمدللہ. اور گھر پہ بھی انہوں نے بولا تم کیوں چھوٹے کپڑے کیوں نہیں پہنتی ہو، جب کوئی گھر کے اندر کوئی غیر مرد آتا ہے تم کیوں شارٹ سے، تم کیوں اسکرٹ یا فل شرٹ کیوں پہنتی ہو. میں نے ایسے ہی بولا نہیں یہ کمفرٹیبل رہتا ہے میرے لیے، اور مرد کے سامنے میں اپنی خوبصورتی نہیں دکھانا چاہ رہی ہوں، اس طرح کے میں ماڈسٹ حیا کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. اور انہوں نے اس ٹائم پہ ان کو اور بھی شک آنے لگی
اور اس وقت میری پیرنٹس کو بہت ایسے ورک میٹنگز تھے اور بہت مصروف رہتے تھے. میرا پورا 9th کلاس اور 10ویں بھی ان کا بہت مصروف رہتے تھے. تو جب وہ باہر نکلے میں بہت نماز پڑھتی تھی اور بہت دعائیں مانگی تھی, اور میرے سے اتنا بے حد ایک سکون ملتی تھی, آپ سے میں بیان بھی نہیں کر سکتی ہوں جس طرح کے مجھے بے حد سکون ملتا تھا. صرف قرآن پڑھنے میں, صرف نماز پڑھنے میں مجھے سبحان اللہ اتنا سکون آتا تھا. مجھے لگا کہ زندگی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں مجھے چاہیے, بس یہی چاہیے, یہی کافی ہے, میں بہت خوش ہوں. تو اس سال 9th کلاس ایسے بیت گیا, ان کو کچھ نہیں پتا چلا اس ٹائم تک. لیکن جب 10ویں شروع ہو گئی تھی, میرے کلاس پہ ایک ریورٹ امریکن لڑکا تھا, اور وہ بہت کہتا تھا کہ توحید کے بارے میں, اور کیوں باقی سارے ریلیجنس میں کیا پرابلمز ہیں, اور وہ اسے ہم کیوں غلط تھوڑا بہت مانتے ہیں اور ہمارا کیوں صحیح مانتے ہیں. اور میں اس ٹائم پہ پیرنٹس کے خلاف لڑنے لگی, ممی پاپا کو جا کے بول کے یہ سب میں نے بولنے لگی, آپ مجھے کیوں اس بت کے سامنے آپ کیوں سجدہ کروا رہے ہیں, آپ اس بت پہ نہ اتنا طاقت ہے یا خود اٹھ کے ہم سے بات کر پائیں, یا جو کھانا اس بت کے لیے آپ رکھ رہے ہیں نہ وہ اس کھانا کو کھا پائے گا, نہ رات میں سو پائے گا, نہ صبح میں اٹھ پائے گا, تو آپ ان بت سے آپ کیوں سجدہ کر رہے ہیں. اور میں نے منع کر دیا, میں نہیں کروں گی کوئی سجدہ آپ کے بت کی, میں نہیں مانتی ہوں, بلکہ میں یہ مانتی ہوں کہ خدا ایک ہے. میں نے بس یہ بول کے میں نے رہنے دیا تھا. اور ان کو وہ لوگ بہت بھڑک گئے تھے. میری ممی اس ٹائم پہ زبردستی مجھے مندروں پہ لے کے جاتی تھی. اور یہ مزے کی, اب میں آپ کو ایک کہانی سنا لیتی ہوں. تو ایک بار کیا ہوا, نیو جرسی میں وہ لوگ مجھے ایک مندر تک لے کے گئے تھے, کیونکہ ان کو لگا کہ اگر وہ مجھے 3 4 10 مندر کو لے کے گئے تھے تو میں اپنی رائے بدل دوں, بٹ ایسا نہیں ہوا. خیر, جب میں گئی تھی اس مندر کی طرف, وہ مجھے زبردستی اندر لے کے گئے تھے. اور وہاں انہوں نے بولا, ایک پنڈت نے بولا کہ یہ نیا شپمنٹ آیا ہے. اور پیرنٹس نے بولا کیا نیا شپمنٹ؟ انہوں نے بولا نیا بت آیا ہے, کیونکہ پرانا ٹوٹ گیا ہے, اور یہ بہت بہترین بنا ہوا ہے انڈیا میں, کوئی راجستھان میں, یہ بہت بڑا بت, اور اس کا پیر یہاں کی طرف ہے. اگر آپ اس پیر کو آپ شرن کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ اس پیر کو آپ چھو کے ایسے پرارتھنا کرنا چاہتے ہیں, تو جا کے وہ پیر چھو کے آئیں. اور میں نے سوچا یہ کیا, کون سا لاجک ہے. میرے پاپا بھی میری طرف ایسے دیکھے تھے, اور جب ہم باہر نکلے تھے میرے پاپا نے بھی بولا یہ کیا بے وقوفی ہے, لوگ کار کے لیے پوجا کرا رہے ہیں, لوگ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. 1 منٹ کے لیے میرے پاپا کو بھی یہ بات ذہن میں آئی, یہ کیا بے وقوفی کی بات ہے. تو اس کے بعد جب میں 10th میں پڑھ رہی تھی, 10th کی انت تک ان کو پتا چل گیا کہ میں اسلام قبول کر لی, کیونکہ ایک بار انہوں نے زبردستی میرے فون اٹھا کے دیکھے, انہوں نے میرے ممی اور پاپا, اور اس میں قرآن کی آیات ہوتے تھے, اور واٹس ایپ گروپ چیٹس میں, حلقہ گروپ میں تھی اس ٹائم پہ, تو یہ سارے انہوں نے پکڑ لیا تھا. میں لال ہاتھ پکڑی گئی. تو پکڑ جانے کے بعد میرا کوئی بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. میں نے بولا ہاں تھوڑا بہت میں نے قبول تو کر لیا, اور انہوں نے یہ ٹیکسٹ بھی کھولا کہ میں نے کسی کو بول دیا ہاں میں نے الحمدللہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا. یہ بات ان کو بہت شاکنگ لگی. کتنے دن کے لیے مجھے اتنا ستم دیا تھا, مجھے بے حد ٹارچر کیا تھا, مجھے باہر جانا نہیں الاؤ کیا, مجھے فون یوز کرنا الاؤ نہیں کیا, مجھے لیپ ٹاپ یوز کرنا الاؤ نہیں کیا. لیکن اس ٹائم پہ, اس سمر ٹائم میں جب میں اس طرح کی پابند رہی میری گھر پہ, اس ٹائم میں بھی میں اپنی بھائی کا فون یا میرے پاپا کے فون میں انکوگنیٹو موڈ پہ جا کے میں بیان سنتی تھی, اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کی کہانیاں سنتی تھی, میں صحابہ کی کہانیاں سنتی تھی چھپ کے. تو یہ بھی مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا. یہ مجھے ذرا سا بھی, میں اس ٹائم پہ ہل نہیں گئی ذرا سا بھی, مجھے پورا طاقت تھا یہ سب کو میں مقابلہ کرنے کے لیے. تو خیر ٹائم آیا 11th کلاس میں, جو انہوں نے میرا فون میرے کو واپس کر دیا تھا. تو فون مجھے واپس کرنے کے بعد اس سال میری کزن آئی تھی یہاں. تو کزن آنے کے بعد میں فل ڈریس ہی پہنتی تھی. اس ٹائم پہ میں نے پورا کا پورا میں عبایا پہنتی تھی,
اور جینس کی طرح میں اس طرح کے کپڑے میں نہیں پہنتی تھی. تو اس کزن میرے لیے ایک شارٹ سلیو شرٹ لے کے آئی تھی, اور میں اس شرٹ کو مجھے اس کو بھی خوش کرنی تھی, تو اس شرٹ مجھے پہننا پڑا. بٹ لیکن میں نے ایسے نہیں پہنا, میں نے اس شرٹ کو ایک عبایا کے اوپر ایک کوٹ کی طرح پہن کے گئی. تو وہ بولنے لگی یہ کیا ہے, تم ماڈرن کیوں نہیں ہو, تم اس کچڑے کی بیگ کی طرح کچھ پہن کے جا رہی ہو. میری عبایا کو بے حد توہین کر دی. انہوں نے بولا یہ کیا میٹرنیٹی ڈریس ہے کیا, یہ کیا ہے, یہ کیا بکواس ہے. اور میں نے بولنے لگی نہیں, ماڈسٹی ایک اچھی بات ہے, یہی ہم پہننا چاہتے ہیں کیونکہ اسلام میں یہی لکھا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ایسے میں نے بہت ڈپلومیٹکلی میں نے ان کا آنسر دیا تھا, اور انہوں نے بولا ایسے ہی کرتے ہیں مسلمان لوگ, چھوٹے چھوٹے بچیوں کو یہ برین واش کر دیتے. پتہ نہیں کیا کیا سنا رہی تھی مجھے, الٹا سیدھا سنا رہی تھی, پھر بھی میں نے بہت شانت رہی. تو اس کے بعد مجھے یہاں ایک ریورٹ فیملی مجھے مل گئی تھی, امریکن ریورٹ فیملی میرے گھر کے آس پاس. سو ان کے گھر پہ میں جاتی تھی, اور وہ ان کے ساتھ ان کی اسٹرگلس کے بارے میں مجھے سن کے ہی مجھے بہت اچھا لگا کہ میں اکلوتی نہیں ہوں اس دنیا میں جو اسٹرگل کرتا تھا. اور جب میں اس دنیا سے اسکیپ کرنا چاہتی تھی, میں ان کے گھر گئی تھی, ان کے گھر گیا کرتی تھی, اور ان کے اسلام کے بارے میں بہت چرچا ہوتی تھی اس کے گھر پہ. تو مجھے ان کی پریوار, ابھی بھی اس آنٹی نے مجھے اپنی پریوار سمجھتی ہے, جو الحمدللہ میرا دل بہت خوش ہوتا ہے یہ سن کے, یہ امت میں اتنی طاقت ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا, 11th اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہی تھی اس ٹائم. 11th اسٹینڈرڈ میں انڈیا گئی تھی کسی کی شادی کے لیے, اور میں ایک روم میں نماز ادا کر رہی تھی, اور ایک میری سیکنڈ کزن نے, 2 لڑکیوں نے مجھے پکڑ لیا تھا کہ میں نماز پڑھ رہی تھی. اور میں نے سوچا آج ختم ہو گیا, سارے میرے پیرنٹس کو دوبارہ بتائیں گے اور دوبارہ میں ذلت ہوں گی اور تھپڑ کھاؤں گی. بٹ الحمدللہ ایسا ہوا کہ وہ آج بھی الحمدللہ وہ دونوں اتنے سپورٹو ہے میری چوائسز کے اوپر. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا تھا کہ اس دنیا میں سہارا زیادہ لوگ نہیں رہیں گے, بٹ ایک جو چند لوگ رہتے ہیں وہ الحمدللہ اچھے ہی ہوتے ہیں. تو اس کے بعد 12ویں کلاس بھی گئی, کسی کو کچھ نہیں پتا چلا, اور فرسٹ ایئر بھی گیا, اور میں گھر سے موو آؤٹ کر گئی کالج کے لیے. سو کالج میں میں حجاب, جلباب, عبایا سب پہن کے کلاسز چلی گئی تھی, اور میں بہت خوش تھی. اس کے بعد آیا کورونا کی وجہ سے میں پھر گھر پہ پابند رہی, کسی کو میں نہیں بتا پا رہی تھی کہ میں اسلام قبول کر لی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک ٹائم پہ پاپا نے کوئی وجہ کے لیے انہوں نے دروازہ بند کرنے کے لیے منع کر دیا میرے اور میرے بھائی کو. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں میری کوئی کلاس کے لیے پڑھ رہی تھی, میرے کالج کی کلاسز کے لیے پڑھ رہی تھی, کوئی اناٹمی کلاس کے لیے, تو ایسے ہی میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی تاکہ کوئی اندر نہ آئے, اور ٹھنڈ پہ میں صبح میں وضو کرتی تھی. یہ سب یادیں اب اس ٹائم پہ بہت کڑوے تھے, بٹ اب بہت میٹھی ہے اس طرح کی یادیں. سو اس کے بعد آئی تھی تھرڈ ایئر میں نے ایک بہت بڑی بھول کر دی. اس ٹائم تک میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی. میری ایک وہی کزن تھی جو مجھے توہین کر لی جب میں 11ویں میں پڑھ رہی تھی. وہی کزن کو میں نے جا کے بول دیا کہ میں نے اسلام قبول کر دیا, اور اس نے بہت بھڑک دی میرے اوپر. اس نے بولا تم اس پورے خاندان کے لیے تم بہت شرمندگی کی چیز ہو, تم بہت گھنونی چیز ہو, تو تم کو دیکھ کے مجھے بہت ترس آ رہا ہے, تم کیوں زندہ ہو. اس طرح کے مجھے بے حد ذلت کرنے لگی. اور انہوں نے بولا کہ اگر تم اپنے ماں باپ کو جا کے اب نہیں بتاؤ گے, تم اتنے سال سے اسلام کو نہیں چھوڑا تمہارے 10ویں کے بعد, اور تم ان سب کے جا کے بولا میں نے جھوٹ بول دیا اور میں اب مسلمان ہوں, اور تب میں تمہیں سپورٹ کر دوں گی. اور اس کزن مجھے روز اتنی مینیپولیٹ کرتی تھی, روز مجھے رلاتی تھی, روز ایسے کرتی تھی, اور ایک پوائنٹ کے بعد مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. ایک دن مجھے بہت پش کر دیا. اس نے بولا اگر تمہارے ماں باپ کے جا کے یہ نہیں بول دو گے میں خودکشی کر لوں گی. بٹ اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ سارے ایک بہت بڑا کھیل تھا میرے خلاف. تو میں نے جا کے ممی پاپا کو, جب میں 3rd ایئر میں پڑھ رہی تھی, ممی پاپا کو جا کے میں نے بتا دیا کہ ہاں میں نے قبول کر دی اسلام. اور انہوں نے بہت چلانے لگی. آبویسلی انہوں نے بولا تم سے یہ سب یقین نہیں تھا, اور انہوں نے مجھے بہت ذلت کر دیا. ذلت کرنے کے بعد تھوڑا ٹائم کے لیے وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے تھے. اور اس ٹائم پہ
میری ایک منگنی ہوئی تھی، بٹ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ صحیح نہیں تھا میرے لیے، لڑکا صحیح نہیں تھا. اس کے بعد وہ بھی پیرنٹس کی سہارا نہیں تھا. میرے ساتھ ایک دھوکہ بازی ہوئی تھی، اور میں اپنی زندگی میں سب سے کڑوی مومنٹس کو میں گزر رہی تھی. تو اس کے بعد وہ کزن بھی چھوڑ کے میرے ساتھ چھوڑ کے گئی تھی. آج بھی سبحان اللہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، آج بھی اتنی نفرت کی بری پڑی ہوئے اس کے دل میں. اللہ ان کو بہت ہدایت ہے. اور اس کے بعد میں 4th ایئر اب پڑھ رہی ہوں، جو اب میرے ماں باپ مجھے سپورٹ نہیں کرتے ہیں، اور میں خود سے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. میں کام کر رہی ہوں، یہ سب کر رہی ہوں، لیکن الحمدللہ مجھے پوری امید ہے کہ ایک دن چیزیں آسان ہو جائیں گی میرے لیے. لیکن یہ پورا کہانی میں ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کے بغیر میں یہ سب شاید میں نہیں سہ پا رہی. آج میں زندہ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مدد کر دی. اور آج میرے کو اتنا ہمت کہاں سے آیا، یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے ذریعے مجھے ہوا ہے. اور صبر بھی مجھے بہت، پورے 2021 کا پورا سال، 2022 کا پورا سال مجھے بے حد خراب ہو گئے تھے. مجھے خود حیران ہوں کہ ہم کیسے بچ گئے اس طرح کی حالاتوں سے. لیکن الحمدللہ اللہ کا پورا شکر ہے. اینڈ میں یہ ٹاک کو میں ختم کرنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ میرے ٹاک سننے کے لیے. میرے دعائیں میں آپ مجھے رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.